وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا بلّہ جھوم جھوم کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا میرے پیارے نبی ہو میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی نبی تیرے
میرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکھے ہر ویلے رب امتی آکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی مل کے تیرے پیار دیاں کیا اس تیرا سونا شہر مدینہ ہے جنوں ویکھ کے ٹھر داسینہ ہے اونچی ذرا کو سبحان اللہ او تیرا سونا شہر مدینہ ہے جنوں ویکھ کے ٹھر داسینہ ہے تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے تیرے سونے شہر دیاں گلیاں نے او بازار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں جزاک اللہ باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی اور بڑا قابل توجہ شعر ہے صاحب حضرات کی نظر سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سمان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سمان کیتا چھڑی سوئی وینا گردے اندر چھڑی سوئی وینا گردے اندر وہ ایثار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکھے ہر ویلے رب امتی آکھے ہر او غم خار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں اس شعر کو آپ سمجھ نہیں پائے پھر سمجھیں سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سمان کیتا یہ اس حدیث پاک کی طرف جملے ہیں رسول پاک نے فرمایا تھا اپنا اپنا سامان لے کے آؤ ابو بکر صدیق بھی لے عمر فاروق بھی لے آئے تو جب سارا سامنے پیش کیا کہ حضرت عمر فاروق سے میرے آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو آقا آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا آپ کی بارگاہ میں آدھا گھر والوں کی بارگاہ میں تو عمر فاروق کے بعد صدیق اکبر حاضر ہوئے صدیق کیا لائے ہو فرمایا آقا صدیق اکبر اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا سوئی بھی لے کے اٹھا کے لے آیا ہے گھر میں رب اور رب کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں تو شاعر نے منظر کشی کی ہے سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سمان کیتا چھڑی سوئی وینا گردے اندر چھڑی سوئی وینا گردے اندر ایثار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں
ताने मेरे प्यारे नबी। जज़ाक अल्लाह जी गुलफराज भाई। अल्लाह ताला आप सब अहबाब की हाज़री मेहनतें कबूल मंजूर फरमाए। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक कुर्ब जवार दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों शाम रसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद सलाम व दुआ। अब हमारे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है, तो कोशिश होती है इस घंटे पौने घंटे में हमारे मौजू पे कुछ न कुछ बहस हो जानी चाहिए। मैं बिला तहीर बग़ैर लंबी चौड़ी बात की अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी पर गुफ्तगू की कि मेरे आका बीमार हुए। इस महीने को, सफ़र के महीने को हम अपनी ज़ुबान में 13 तेज़ियाँ का महीना कहते हैं। इससे मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आखिरी जनाबे अला अय्याम में बर रबीउल अव्वल तक जनाबे वाला 13 दिन बीमार रहे और फिर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए। अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुला लिया। मैंने बात यहाँ पे ख़त्म की थी कि मेरे पाक नबी की पाक बारगाह है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ओ मेरे कमली वाले, मैं रोज़ाना आपकी बारगाह में आता था, आ रहा हूँ, आऊँगा, लेकिन अब मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ मलकल मौत है, फरिश्ता मौत का इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मेरे आका कौनैन ने जनाबे वाला दूसरी रिवायत के मुताबिक जब दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत सैयदा ज़ारा फरमाती हैं, आने वाले कौन हो? बार बार मेरे बाबा के दरवाजे पे दरे दौलत पे दस्तक क्यों देते हो? ओ आने वाले तुम कौन हो? मेरे महबूबे करीम ने फरमाया, ओ मेरी लख्ते जिगर ज़हरा, वह ये आने वाला कोई देहाती नहीं है, ये आने वाला कोई जनाबे वाला आम बंदा नहीं है, ये आने वाला वो है जो फरिश्तों का सरदार है, जिब्रील अमीन है, और इसके साथ आया हुआ रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मेरे आका कौनैन ने जब अपनी प्यारी लख्ते जिगर से ये बात कही तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह रो पड़ी, आंखों से आंसू रवा दवाएं। ओ मेरे महबूब, आप हमें दागे मुफारकत दे के जा रहे हैं। ओ कायनात के जनाबे वाला मल जाओ मावा, आप हमसे जुदाई का ऐलान कर रहे हैं। सैयदा ज़हरा रोने लगी। मेरे करीम मालिक रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने करीब बुलाया। करीम महबूब ने करीम बेटी को करीब बुलाकर कान में कुछ गोशा किया, कुछ चुपके से बात गई। सैयदा ज़हरा थोड़ी देर के बाद हंसने लगी। वही सैयदा ज़हरा है, पहले जब खबर सुनी तो रोने लग गई, थोड़ी देर के बाद जब खबर सुनी तो हंसने लग गई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ये मंजर देख रही थी और ये मंजर देख रही थी। आप सैयदा ज़ारा से फरमाने लगी, ज़ारा बताओ मुझे बात क्या है? मेरे आका ने पहले बुलाया, तुम रो रही थी, कान में कुछ जुमला कहा, फिर तुम हंसने लग गई। ये मुस्कुराने की बात क्या है? राज की बात क्या है? सैयदा ज़ारा फरमाती, अम्मी जान, बात दरअसल ये है कि जब मैंने अपने बाबा जान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का ऐलान सुना कि मलकल मौत दरवाजे पे आ चुका है, दरवाजे पे आ चुका है, तो मुझे रोना आ गया कि मुझे जनाबे वाला यतीमी का जनाबे वाला लक़ब मिल जाएगा। सैयदा ज़ारा यतीम हो गई, जनाबे वाला यतीमी का ये सिलसिला हमारे अंदर आ जाएगा। मैं रोने लगी। मेरे लजपाल बाबा ने, नबियों के इमाम ने मुझे बुला कर कान में चुपके से ये कहा, ज़ारा रोने की बात नहीं है, तेरे लिए ये खुशखबरी है कि मेरे जाने के बाद मेरी सब आले बैत में से, मर्दों में या औरतों में से, सबसे पहले जो मुझे आकर मिलेगी वो सैयदा ज़ारा तुम ही तो होगी।
سب سے پہلے میری آل بیت میں میرے دنیا سے جانے کے بعد پہلے آ کر اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گی تو زہرا وہ تم ہی ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے سیدہ زہرا فرمانے لگی بس یہ بات جب میں نے اپنے بابا جان کی زبان حق ترجمان سے سنی تو میں خوشی سے میرے آثار چہرے کے بدل گئے، میں خوشی سے جناب والا جھوم اٹھی کہ میرے محبوب نے یہ مجھے خبر سنا دی کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے آل بیت میں سے جو مجھ محمد کو آ کے ملو گی وہ سیدہ زہرا بھی ہوگی۔ جزاک اللہ گلفراز بھائی، سلامت رہو۔ توجہ فرمانا میرے نبی کے غلاموں، توجہ فرما میرے آقا کونین نے سیدہ زہرا کو اپنی پاک بارگاہ میں بلا کر دو باتوں کا اظہار فرما دیا۔ ایک بات کا اظہار یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، غم نہ کرنا۔ دوسری بات یہ بتا دی میرے نبی نے آنے والے کل کی خبر دے دی، میرے سب گھر والوں میں سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گی وہ سیدہ زہرا تم ہی تو ہوگی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، آئے ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، او اہل سنت والوں قسم ہے اس رب کعبہ کی، قسم ہے اس قرآن کی جو نبی کی ذات پہ نازل ہوا، ہم اہل بیت کے بھی ایک ایک فرد کے وفادار ہیں اور نبی کے ہر صحابی کے بھی وفادار ہیں، اور جو اس کا وفادار ہے وہ سمجھ لے اللہ کے فضل سے انہی کا بیڑا پار ہے۔ تو ہم جھوم کر کیوں نہ ذکر کریں آل بیت محمد کا لیب، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، او بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ماوراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا نے سیدہ زہرا کو بلا کر خوشخبری دی، سیدہ زہرا خاموش۔ اب میرے آقا کونین نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا آ جاؤ، اپنے ساتھ اسرائیل کو بھی میری پاک بارگاہ میں لے آؤ۔ اب یہ موت کا فرشتہ اسرائیل آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح تک سارے پیغمبروں کی بارگاہ میں بر وقت تشریف لاتا رہا، لیکن آ کر مہلت نہیں مانگی۔ جناب والا آ کر یہ نہیں کہا مجھے اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کروں، اجازت ہو تو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام دروازہ رسول پہ حجرہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے پاک محبوب کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کرتے سونے سونے رب نے بھیجا ہے، رب العالمین آپ کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے، اور رب آپ کے جناب والا بلاوے کا منتظر ہے، میرا حبیب کب آئے گا کب آئے گا۔ اور پھر رب العالمین نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے، آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو میں لے کے جا سکتا ہوں۔ میرے آقا کونین نے فرمایا جبریل، او جبریل اسرائیل سے کہہ دے اللہم الرفیق الاعلی انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے محبوب کونین کی وقت نزا آخری یہ دعا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے، اے میرے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے، اے میرے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے۔ اب میرے نبی مکرم کی پاک بارگاہ ہے، اسرائیل بھی دروازے پہ کھڑا ہے، جبریل بھی دروازے پہ کھڑا ہے، یار وہ منظر کیسا ہوگا، وقت نزا کا جناب والا عالم ہے۔ میرے نبی مکرم کہہ رہے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ مجھے اپنی
اپنی بارگاہ میں بلا لے، مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے۔ یا میرے مالک الملک، یہ رفیق الاعلیٰ کیا ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے رفیق الاعلیٰ سے مراد انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رفیق الاعلیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر انعام اللہ، میرے اللہ نے انعام کیا۔ انعام اللہ من النبیین، وہ نبی جن پر میرے رب العالمین نے انعام فرمایا، والصدیقین اور صدیقین پر انعام فرمایا، والشہداء اور شہیدوں پر انعام فرمایا، والصالحین نیک لوگوں پر انعام فرمایا۔ آگے رب کہتے ہیں وَخَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ کتنے خوبصورت ساتھی ہیں جن سے میرے رب العالمین کے محبوب آخری وقت دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ربا، او میرے پروردگار، انعام والے لوگوں سے مجھ محمد کو ملا دے۔ اب کیا ہوا؟ میرے محبوب کونین نے جناب جبریل سے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا اسرائیل سے کہو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب کیا ہوا؟ میرے آقا کونین کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا، اسرائیل آگے بڑھا، میرے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس منزہ اور مبرہ جناب والا علی المرتبت پاکیزہ منور شمس الدعا کی پاکیزہ روح کو قبض کرنے کے لیے اسرائیل آگے بڑھا۔ میرے آقا اس وقت بھی یہ دعا کر رہے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ میرے مصطفیٰ بخار کے عالم میں ہے، بیماری کا عالم بھی ہے، وقت نزا بھی ہے، دعا یہ کر رہے ہیں اللہم رفیق الاعلیٰ، او میرے ربا مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے، او میرے ربا پالنے والے مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے۔ بس کیا ہوا؟ محبوب کونین کی پاک روح کو پاک جسم سے اسرائیل نے کلمے کے لیے نکالا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک پروردگار عالم نے جناب اسرائیل کے کہنے پر جناب اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے پاک نبی کی روح مقدس کو نکالا، اللہ کی پاک بارگاہ میں لے گئے۔ اب تیرے میرے نبی کی پاک بارگاہ ہے، میرے نبی کا جسم یہاں پہ ہے، روح اللہ کی پاک بارگاہ میں۔ پھر یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں اب جب نبی کی روح کو جسم سے نکالا گیا، رکھا گیا کہاں؟ روح جسم سے نکل جائے جاتی کہاں ہے؟ میرے آقا کونین کی روح کیسے نکلی، کیسے گئی؟ میرے آقا کی جب روح نکل رہی تھی، آقا کریم فرماتے ہیں اسرائیل بڑی سختی ہو رہی ہے مجھ پر۔ میرے آقا کونین کی جب روح مقدسہ کو نکالا گیا تو علماء فرماتے ہیں رکھا گیا کس مقام پر میرے آقا کی ارواح مقدسہ کو رکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں میرے اللہ نے اپنے نبی کے جسم سے کوئی اور ایسی پاکیزہ چیز نہیں دیکھی، جس نہیں بنائی جس میں وہ روح محمد کو رکھے۔ میرے اللہ نے دوبارہ وہ روح جسم محمد کے اندر دوبارہ ڈال دی ہے۔ اب میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا اے میرے علی جیا کا، فرمایا تو مجھے غسل دے گا، فضل بن عباس تم بھی جناب والا مجھے غسل دے گا، حضرت اسامہ بن زید اور دوسرے حضرت طلحہ تم مجھے جناب والا پانی ڈالو گے، میری لحد پاک کو تیار کرو گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کفس انصری سے جدا ہو گئی۔ میرے امام الانبیاء کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میرے آقا کونین کی جب روح جناب والا جدا ہوئی، میرے آقا کونین کو جو کپڑے مبارک لگے ہوئے تھے انہی میں آپ کو غسل دیا گیا۔ دوسری روایت کے اندر 3 چادریں تھیں، میرے امام الانبیاء علیہ السلام کو بغیر کپڑے اتارے غسل دیا گیا۔ مولا علی نے غسل دیا، جناب والا میرے آقا نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا، جب غلاموں نے پوچھا تھا آقا آپ کو غسل کون دے، میرے آقا نے فرمایا علی اور فضل بن عباس اور جمی صحابہ دیں گے۔
صحابہ نے پوچھا تھا حضور آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور کے صحابہ کا یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کل والے آنے والے بدبخت کہیں گے نبی ہم جیسا تھا، نبی وہ بھی تھا، نبی جناب والا معاذ اللہ کہتے ہیں ہم وہ بھی کھاتا تھا ہم بھی، لیکن اصحاب پیغمبر نے نبی مکرم کی زندگی میں یہ سوال کر دیا تھا آقا جب آپ کی روح نکل جائے گی آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، میرے جنازے کا امام کوئی نہیں بنے گا۔ آقا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جب مجھے غسل کفن دے کر تیار کر کے مجھے جناب والا اللہ کے گھر میں رکھ دینا، جب اللہ کے گھر میں مجھے آپ رکھ دیں گے سب سے پہلے میرا پاک پروردگار کائنات بنانے والا رب مجھ محمد پر سلام پڑے گا، اس کے بعد اس کے نورانی فرشتے مجھ پر سلام پڑھیں گے، اس کے بعد جناب والا جناب میرے صحابہ آل بیت اطہار کے لوگ مجھ پر سلام پڑھیں گے، صحابہ کرام پھر تم پڑھو گے، اس کے بعد پھر آل بیت اطہار سمیت جمیع صحابہ کرام کی عورتیں مجھ پر نماز پڑھیں گی۔ نماز سے مراد آئیں گے ہاتھ باندھ کے بعد بن کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب میرے آقا کا جنازہ مقدس تیار ہو گیا، اب میرے آقا کا اللہ کے گھر کے اندر جنازہ مقدسہ رکھا گیا، رکھ کر میرے آقا نے کہا تھا سب پیچھے ہٹ جانا، کوئی میرے قریب نہ ہونا، سب سے پہلے میرا پالنے والا رب میری جناب والا میری ذات پر درود و سلام خود پڑے گا۔ اب وہ منظر آ گیا، رسول پاک کا جنازہ پاک تیار ہے، سارے بسارے، اور صحابہ کرام کو خبر ہے، اہل بیت اطہار کو خبر ہے کہ اس وقت پاک پروردگار عالم پاک نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ پڑھ کے بھیج رہا ہے، اور زمانے والے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام جانتے ہیں کہ اس وقت انبیاء کے بعد حضرت اللہ کی ذات کے بعد فرشتوں کے بعد صحابہ آل بیت پھر خواتین سب کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش کر کے میرے امام الانبیاء علیہ السلام کو قبر کے اندر اتارنے کی تیاری فرما دی ہے۔ اب وہ منظر آ گیا میرے آقا کونین کی جناب والا قبر میں اتارنے کا، وہ منظر آ گیا۔ جب قبر میں اتارا گیا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، فضل بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر پاک میں رکھا گیا، جناب والا قبر پاک میں رکھا گیا، جناب والا کفن کی تنیاں کھولنے کا وقت آ گیا۔ توجہ، کفن کی تنیاں جیسے ہم کھولتے ہیں، کفن کی تنیاں کھولنے کا وقت آ گیا، یہ اس لیے کھولتے ہیں کہ مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، بیٹھ کر آ کے حضور کو سلام کرتا ہے، یہ ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ میرے آقا کی کفن کی تنیاں جناب والا کھولی جا رہی تھیں، کفن کی تنیاں کھولی جا رہی تھیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نے آخری دیدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر منور میں کرنا چاہا، میں نے سرکار کے چہرے پہ دیکھا، سرکار کے لب ہل رہے تھے، سرکار کے یاسین والے دانت چمک رہے تھے، پیارے پیارے ہونٹوں نے حرکت کی، حرکت میں آگے، وجد میں گویا جلال میں آگے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے اغنا کان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پاکیزہ منزہ مبرہ اور عالی المرتبت ہونٹوں کے قریب کیا کہ میرا سونا اس وقت قبر میں کیا کہہ رہا ہے۔ او جی بولو یا سبحان اللہ۔ میرا لجپال کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کان جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیا تو مجھے آواز آئی یا رب حبلی، یا رب حبلی امتی امتی امتی،
یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کو سلامت فرما۔ او لوگو، جو نبی زندہ رہا دنیا میں آیا تو پھر بھی امتی کا نعرہ، زندہ رہا دنیا میں پھر بھی امتی کا نعرہ، قبر میں رکھے گئے آخری چلیں رکھنے والی تھی پھر بھی امتی امتی کا نعرہ لگا کر آقا نے کہہ دیا، او میرے امت مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اس پیار کی لاج آپ نے بھی رکھنی ہے، مجھ محمد کی ذات سے آپ نے بھی بڑھ چڑھ کے پیار فرمانا ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار، بولو یار بولو، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے۔ جزاک اللہ، توجہ فرمانا میرے نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت مولا علی کی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا ہو گیا، میرے آقا کے ظاہری وصال کے کچھ دن بعد ایک بندہ دربار رسالت پہ حاضر ہو گیا۔ توجہ، معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے، قاضی شوکانی نے بھی جناب والا نیل اتوار کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے، اور جمی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرا مولا علی فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد ایک بندہ سرکار کے دربار گوہربار پہ آ کر حاضر ہو کر کہنے لگا، ہو رسول پاک کدھر ہیں؟ میں نے سنا تھا رب العالمین کا قرآن کہ جب تم اپنی جانوں پہ گناہ کر بیٹھو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھو، فوراً نبی کے دربار میں آ جاؤ۔ یہاں منظر بڑا عجیب ہے، نبی تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اور سنا مولا علی کا عقیدہ۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں چلا رہا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جب گناہ کر بیٹھو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں نے گناہ کیا ہے، نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب نبی موجود نہیں ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا نادان رونے دھونے کی بات نہیں ہے، سامنے چلا جا، رسول اللہ اب بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ بندہ گناہگار دربار رسالت میں حاضر ہوا، روتا ہے بک بک آنسو اتھروں لے کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ گناہگار ویسے بھی جائے تو رسول پاک کے دربار میں روتا ہے، جی بھر کے روتا ہے، ساری زندگی کے گناہ یاد کر کے روتا ہے۔ رسول اللہ میں نے غداری کی آپ سے، میں نے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا، حضور میں نے کلمہ پڑھا لیکن کلمے کی لاج نہیں رکھی، حضور میں نے آپ کا نام لیا لیکن نام کی وفا نہیں رکھی، روتا رہا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں بڑی دیر تک روتا رہا، تھوڑی دیر گزری، قبر مقدس سے آواز آئی قد غفر لک اللہ، او آنے والے رونا دھونا بند کر، میرے پاک پروردگار نے تیری توبہ قبول فرما دی ہے۔ اللہ سلامت رکھے گلفراز بھائی، توجہ فرمائیں، جناب والا میری توجہ فرمائیں۔ اب مولا علی فرماتے ہیں کہ جتنی دیر روتا رہا چپ کر گیا، روضہ رسول سے آواز آئی قد غفر لک اللہ، آنے والے خوش ہو جا، میرے پاک پروردگار نے تیری بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا ہے۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف
طرف دھیان گیا، او میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت اگلا شعر بولتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج زندگی میں میرے محبوب کی پناہ میں آ جا، پھر جیے گا بھی مزے سے مرے گا بھی مزے سے۔ جو محبوب کی غلامی میں آتا ہے جیتا بھی مزے سے ہے، اور اللہ کے فضل سے مرتا بھی مزے سے ہے، مزے سے ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانے گیا۔ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں، میرے دیکھتے دیکھتے قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک اللہ، آنے والے جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ آواز کہاں سے آئی؟ دربار رسالت سے۔ اس دربار رسالت میں آرام کون کر رہا ہے؟ سیدہ زہرا کے بابا آرام فرما رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ذرا جاگ کے پیسوں محبت کی بولی بول رہا ہوں، دربار رسالت میں بولی کون بول رہا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام بول رہے ہیں۔ اوہ اونچا بولے یار سبحان اللہ۔ دربار رسالت میں کون آرام کر رہا ہے؟ عائشہ کے سر کے تاج، نبیوں کے سلطان، زہرا کے بابا، صدیق اکبر کے جانی، فاروق اعظم کے آقا، عثمان غنی کے پیارے، مولا علی حیدر کرار کے بھائی، مصطفیٰ کریم بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ قد غفر لک اللہ، او آنے والے جا تیری بخشش فرما دی۔ حضرت سوال یہ ہے، اگر نبی مر گیا ہے تو پھر قبر سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ لیکن ایک بات سنو، میں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، رسول اللہ کی روح قبض ہوئی، عقیدہ اہل سنت کی مسجد اور سٹیج پہ دے رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جس چوک میں کھڑے کرو گے بولنے کو تیار ہوں۔ عقیدہ اہل سنت اغیار کا عقیدہ نہیں، عقیدہ اہل سنت مارنے پیٹنے کا کام نہیں، عقیدہ اہل سنت جھوٹ کی علامت نہیں، عقیدہ اہل سنت بنایا ہوا من گڑت عقیدہ نہیں، عقیدہ اہل سنت قرآن کی دلیل ہے، عقیدہ اہل سنت نبی کے فرمان کی شناخت ہے، عقیدہ اہل سنت میں صدیق کی صداقت بولتی ہے، عقیدہ اہل سنت میں فاروق کی عدالت بولتی ہے، عقیدہ اہل سنت میں عثمان کی حیا بولتی ہے، عقیدہ اہل سنت میں مولا علی حیدر کرار کی شجاعت بولتی ہے، عقیدہ اہل سنت میں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام علی اکنکی، امام علی تقی، امام حسن عسکری، امام جعفر صادق، امام علی تقی، امام علی نقی، امام جعفر صادق، امام باقر سے لے کر غوث اعظم کی ذات تک اہل سنت والے کل بھی وفادار تھے۔ گلفراز بھائی توجہ، کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہے، اور یہ کہتے رہیں گے کہ اگر نبی کے دیوانے مولا علی کا عقیدہ ہے، نبی قبر میں جا کر بھی سنتا ہے، نبی قبر میں جا کر سن کر جواب دیتا ہے، نبی قبر میں جا کر آنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ جب صدیق کا یہ عقیدہ ہے، جب فاروق کا یہ عقیدہ ہے، جب عثمان کا یہ عقیدہ ہے، جب علی کا یہ عقیدہ ہے، جب سعید بن مسیب کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر تیرا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو صدیق کا عقیدہ ہے، تیرا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو فاروق کی عدالت کا عقیدہ ہے، تیرا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو عثمان کی حیا کا عقیدہ ہے، تیرا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو علی کی شجاعت کا عقیدہ ہے، تیرا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو میرے علی اور غوث جلی کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، سلامت رہے یا علی۔ توجہ فرمائیں، میرا آج موضوع یہی ہے، عقیدہ حیات النبی اہل سنت کے سٹیج پہ الحمدللہ حق و صداقت کی بات کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ یہ بولے گا تو صدیق کی صداقت کا اعلان کرے گا۔ اوہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ یہ بولے گا
फारूक की बोली बोलेगा, ये बोलेगा उस्मान की हया की बात करेगा, ये बोलेगा हैदर करार की बात करेगा, ये बोलेगा शुहदाए करबला की इज्जत और हया की बात और अलमदारी की बात फरमाएगा। या तवज्जो मेरे आका कौनैन के गुलामों, अकीदा अहले सुन्नत ये है, कुल अंबिया को मौत आई एक लम्हे के लिए, उसके बाद उनके जिस्मों में दोबारा फिर रूह को लौटा दिया गया। कैसे? दो जिंदगी हैं, एक जिंदगी दुनिया वाली, एक जिंदगी कब्र वाली, उसे बरज़ख वाली जिंदगी कहा जाता है, उसे बरज़ख वाली जिंदगी कहा जाता है। अगर हमारे आका के जिस्म पाक के अंदर रूह दोबारा मुंतकिल हुई तो क्या बरज़खी दुनिया में आकर रह रहे हैं या दुनियावी जिंदगी जिस्म मसाली के साथ आराम फरमा रहे हैं? हमारा अकीदा अहले सुन्नत सुनो क्या है, अंबिया को मौत एक लम्हे के लिए आई, फिर अल्लाह ने दोबारा उनके जिस्मों में रूह को वापस लौटा दिया। अब अकीदा अहले सुन्नत जिम्मेदारी के साथ जिस बंदे से पूछना है पूछ सकते हो, ये दलाल के साथ बात हो रही है। सुनो, मेरे आका समेत जमी अंबिया अगर अपनी कब्र पाक में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अल्लाह की अता से, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की अता से, अल्लाह की रजा से। और कब्र के अंदर रहने वाले अंबिया कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और फिर सुनो, एक सवाल एतराज होता है, तुम कहते हो नबी जिंदा है, मैं आपके कान खो रहा हूं और मेरी इन बातों को आप जगह दें, जगह दिलो दिमाग पे दें कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। कैसा भारी वजन है मुनकरों का, क्या वजन है, क्या एतराज है? तुम कहते हो नबी जिंदा है। जो बंदा जिंदा होता है, तवज्जो है, जो बंदा जिंदा होता है उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है। तुम उधर किताबों में लिखते हो हमारे नबी की उम्र 63 साल थी, उधर कहते हो हमारा नबी जिंदा है। जो शख्स जिंदा होता है, सवाल है ना बड़ा पायदार, लेकिन जवाब दूंगा टिका का मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। तुम कहते हो नबी जिंदा है, तो सोनियो जब कोई जिंदा बंदा होता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल। तुम इकरार करते हो हमारे नबी की उम्र 63 साल थी, सोमवार वाले दिन पैदा हुए, सोमवार वाले दिन दुनिया से रुखसत की, 12 रबीउल अव्वल को पैदा, फिर 63 साल के बाद 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन दुनिया से पर्दा फरमाया। तो उम्र 63 साल से ज्यादा क्यों नहीं हुई? ये कहो ना 1400 साल हमारे नबी की उम्र है। मुनकरों का सवाल बड़ा लंबा है, बड़ा वजनी है, लेकिन आशिक भी मुनकरों का रास्ता रोकने के लिए तलवार शमशीर उमर पाक की तलवार लेकर खड़े होते हैं हर वक्त मैदान अमल में। और दलाइल ऐसी तलवार है जिसके सामने कोई मुनकर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी, आपका जवाब दुरुस्त है, एतराज दुरुस्त है। अगर बंदा जिंदा है उसकी जिंदगी बढ़ती है। तुम्हारे नबी की उम्र 63 साल है। मुझ पे भी एक दिन सवाल हुआ, मौलाना साहब ने एतराज किया, हज़रत तुम कहते हो नबी जिंदा है तो उम्र कितनी है? मैंने कहा ठीक है, इस पे बात बाद में करेंगे, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा 36 साल। मैंने कहा झूठ बोलते हो। कहने लगा 36 साल। मैंने कहा झूठ बोलते हो, कसम खा गया 36 साल। मैंने कहा झूठ बोलते हो। कहने लगा 36 साल उम्र है। शनाख्ती कार्ड निकाला, ID कार्ड निकाला, सामने रखा, देख लो फला 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 मेरी डेट है। मैंने कहा फिर भी झूठ बोलता है। मैंने कहा फिर भी झूठ बोलता है। ओ जी नहीं, मेरी तारीख पैदाइश है। मैंने कहा झूठ बोलता है तू। कहने लगा नहीं, मेरी तारीख पैदाइश है। मैंने कहा अच्छा, तारीख पैदाइश कहती है, तू जिंदा है वहां से वहां तक? जी हाँ। मैंने कहा रब का कुरान कहता है 40 दिन बंदा माँ के पेट में एक नुत्फा होता है खून का, फिर लोथड़ा बनता है खून का, फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह जनाबे वाला फरिश्ते को भेजकर रूह फेंकवाता है। किधर? माँ के पेट में। माँ के पेट में वो बच्चा हरकत करता है, जिंदा होता है नहीं होता? कहता है होता है। मैंने कहा फिर वो जिंदगी क्यों नहीं ये काउंट करते? वो भी तो 9 महीने या 7 महीने या 6 महीने या 5 महीने तेरी जिंदगी है ना, जिंदा था या कि नहीं था? मैंने कहा वो क्यों नहीं काउंट करता? कहता है वो और बात है। मैंने कहा फिर वो और बात है, मेरे नबी की दुनिया से जाने के बाद कब्र में मुंतकिल होना भी और बात है, और बात है।
جو کہتے تجھ کو مردہ ہے واللہ وہ خود مردہ ہے واللہ، مردہ ہے واللہ، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کیوں نہیں اکاؤنٹ کرتے؟ وہ زندہ ہوتا ہے بچہ، ہاتھ لگاؤ اکاؤنٹ کرو، ڈاکٹر کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے باوجود ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹا میرے پیٹ میں زندہ ہے یا مردہ ہے، لیکن سرٹیفکیٹ پہ اندراج کرتے وقت یونین کونسل میں اب وہ 7 مہینے کیوں نہیں لکھواتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور ہے، اور قبر والی زندگی بھی سونے اور ہے، اور ہے، یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی یہ زندگی۔ اور پھر ان پہ میں آگے دلیلیں دیتا ہوں۔ ہمارے نبی زندہ ہے، کل انبیاء زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ سنو میرے رب کا قرآن، اور قرآن کے بعد جناب والا نبی کا فرمان، ایک بار مرتبہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، یہ روچی آنکھوں سبحان اللہ، مزہ آ جائے، میری تھکاوٹ دور ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن سنو تو مزہ آ جائے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے میرے پیغمبر موسیٰ جس کو میں نے تورات دی، اے موسیٰ میں نے تجھے تورات دی، لیکن ضرور ضرور میں تیری ملاقات کراؤں گا، تیری ملاقات کراؤں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کس سے ملاقات؟ اشارہ رب موسیٰ کو دے رہا تھا میں نے اپنے محمد سے تیری ملاقات کرانی ہے میرے آقا۔ توجہ، اب دوسری میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس کے بعد شرح کرتا ہوں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا الانبیاء احیاء، سارے انبیاء زندہ ہیں، فی قبورہم اپنی قبروں میں، یصلون وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور بولے یار سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر میں جناب والا پہلے آسمان کی طرف منتقل ہو گیا، پہلے آسمان پہ دیکھا تو مجھے آدم علیہ السلام لبیک کہنے لگے، مرحبا کہنے لگے، وہی آدم جو میرے پیچھے کھڑے تھے پہلے آسمان پہ بھی موجود ہے۔ دوسرے آسمان پہ پہنچا جناب یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام مجھے ویلکم کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ تیسرے آسمان پہ جناب والا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب جسم ایک ہے، قبر ایک ہے، جگہ مختلف ہے، یہی نبی قبر میں بھی، یہی نبی مسجد اقصیٰ میں بھی، یہی نبی پہلے آسمان میں بھی، یہی نبی دوسرے پہ بھی، یہی نبی چھٹے ساتویں آسمانوں پہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ بتا یہ دیا ہے کہ نبی اپنی حالت بدل سکتا ہے اور جہاں جانا چاہے رب کی مرضی سے جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ گلفراز بھائی، اللہ پانچ تن پاک کا صدقہ کرم فرمائے، جزاک اللہ۔ توجہ فرمائے میرے آقا کے غلاموں، جب انبیاء مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو پھر ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیسا زندہ و تابندہ ہے۔ اور زندہ لوگ سبحان اللہ کو، باقی اور نہیں، زندہ لوگ ذرا آنکھو سبحان اللہ، ہاں باقی مردے نہیں بیٹھے یار، گج کے آنکھو سبحان اللہ۔ یہ اگر سنو، اور پھر میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم 3-4 شخصیات سے پوچھیں گے آپ بتاؤ، آپ تو رسول اللہ کے ساتھ تھے، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے درمیان ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور میں اپنی ہر جملے کا پابند ہوں، ذمہ دار ہوں۔ ہر جمعے کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، یوٹیوب کو آپ پہ مل جائے گی، دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن میں اسی لیے ریکارڈ کرتا ہوں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اب ہم 4 بندوں سے پوچھیں گے بتاؤ، اور بات ختم۔ بات اب 4 یار کے نسبت سے 4 طرح کی لوگوں کی ہو رہی، کیا تو سبحان اللہ۔ نمبر 1 صدیق اکبر، نمبر 2 فاروق اعظم، نمبر 3 مولا علی، نمبر 4 سعید بن مسیب۔ مولا علی کی بات آپ نے سن لی، آپ نے کہا بدو آیا، رونے لگا، قبر سے آواز آئی
قد غفر لک اللہ ہو، اور جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ کون گواہ ہے؟ مولا علی۔ کون گواہ ہے؟ مولا علی۔ صدیق اکبر آپ بتائیں، ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کرنے کے بعد زندہ ہیں؟ صدیق نے دنیا میں کل صحابہ کی موجودگی میں اعلان کر دیا، فاروق نے اعلان کر دیا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ وہ کیسے؟ صدیق اکبر نے فرمایا آخری وقت تھا، فرمایا میرا جنازہ تیار ہو جائے، غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھا کے دربار رسالت پہ رکھ دینا، آواز دینا۔ کدھر؟ نبی کے دربار میں، نبی کے دربار میں آواز دینا، آقا غلام حاضر ہے، آواز آئے، بلاوا آئے، دفن کر دینا، نہ آئے نہ دفن کرنا۔ اب صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی دنیا کے جانے سے بعد سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے۔ جب آواز دی گئی جنازہ صدیق اکبر کا رکھا گیا، آواز دے گی غلام حاضر ہے، فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب ویوصل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو میرے یار کو میرے ساتھ لٹا دو۔ صدیق کا عقیدہ صحابہ کی موجودگی میں نبی زندہ ہے۔ اب فاروق اعظم نے بھی یہی شرط رکھی، میرا جنازہ تیار ہو جائے، رکھنا رسول پاک کے دربار پہ، آواز دینا حضور حاضر ہے غلام، آواز آئے، آواز، فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو عمر کو یار کے ساتھ یار ملا دو۔ مولا علی کی بات سن لی آپ نے۔ آخری بات، سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حالت ایمان پر صحابی کو دیکھا ہو اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ اور تابعی کیا ہے؟ یہ بھی پکا جنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ اب توجہ، سعید بن مسیب فرماتے ہیں یزیدی فوج نے جب جناب والا کربلا کا یہ سارا منظر پیش کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچا، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، میرے رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ دعا ہوئی۔ فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی، قسم رب ذوالجلال کی، 3 دن تک نہ اذان، نہ اقامت، نہ نماز، نہ دعا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، کہتے ہیں میں معذور بن کے، میں دیوانہ بن کے، پاگل مجنوں بن کے مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاگتا ہوں، کبھی ادھر جاگتا ہوں کہ یزیدی مجھے بچا لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب اذان کا وقت آتا تو میں روزہ رسول کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا، روزہ رسول سے مجھے اذان کی بھی آواز آتی، مجھے روزہ رسول سے اقامت کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے جماعت کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے قرات کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے سلام کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے دعا کی بھی آواز آتی۔ سعید بن مسیب یہ کہہ گئے نبی دنیا سے تو پردہ کر گئے ہیں لیکن نبی آج بھی اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، جاوید بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ یہ سعید بن مسیب کا عقیدہ کس کا؟ تابعی کا۔ کون؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، بزرگ سے تابعی ہیں یہ۔ تو حضرات جب اتنے صحابہ کا، صدیق کا عقیدہ ہمارے پاس، فاروق کا عقیدہ ہمارا پاس، عثمان کا عقیدہ ہمارے پاس، علی کا عقیدہ ہمارے پاس، سعید بن مسیب کا عقیدہ ہمارے پاس، غوث جلی اور میرے علی کا عقیدہ ہمارے پاس، تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی نہیں، ٹینشن دینے کی ضرورت ہے۔ ٹینشن لینے کی نہیں، دینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات ہمارا یہ اعلان کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور نبی کے تم جسم کی بات کرتے ہو بڑی بات ہے، اور نبی کے صحابہ کی بات کرتے ہو بڑی بات ہے، نبی کی آل کی بات کرتے ہو بڑی بات ہے۔ نبی کی امت کے بعمل حافظ قرآن کی آج بھی قبر کو کھول کے دیکھو، اس کا جسم بھی سلامت ہے اور اس کا کفن بھی میرے رب العالمین سلامت فرما رکھا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات واقعار یہ ہمارا عقیدہ تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ میرے پاس دلائل اور بھی موجود ہیں جناب والا جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ لیکن یہ بات جاتے جاتے سن لو، ہمارا نبی اس اپنے جسم مثالی کے ساتھ جس طرح دنیا میں تھے اس طرح، اور رسول پاک علیہ السلام کی قبر میں کمبل بچھایا گیا، کمبل بچھایا گیا میرے پاک نبی کو قبر میں اتارتے ہوئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام جمیع انبیاء کرام جب مقتدی بنے، آقا امام الانبیاء بنے، تو حضرات پھر اس نبی کی کیا شان ہوگی اور اس نبی کے اماموں کی کیا شان ہوگی اور مقتدیوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے حضرات وقار اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں یہی بات، اعلان ایک میرا سن لیں آپ حضرات، اعلان یہ ہے، آپ جانتے ہیں وقت کافی ہو چکا،
میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ آج 28 سفر ہے غالباً، اور 2 دن رہ چکے ہیں شب میلاد کو۔ ہم کہتے ہیں میلاد اس لیے بناتے ہیں کہ ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں۔ میں نے ثابت کر کے دیا نا ہمارا نبی زندہ ہے، تو زندہ پہ لوگ کہتے ہیں تم افسوس کیوں نہیں کرتے، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اوے ماتم وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو۔ ہمارا حسین بھی کل زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا نانا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے۔ اعلان کہتے ہیں یا انہیں مردہ کہہ کر ماتم کیا جائے، یا انہیں زندہ کہہ کر سلام عقیدت پیش کیا جائے، جس طرح سنی کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی جشن عید میلاد النبی یہ خوشی کا موقع ہے۔ اوے تم نے یہ نہیں دیکھا بیٹا پیدا ہوا تو تم نے مولوی سے نہیں پوچھا خوشی کرا یا نہ کرا، شادی ہوئی مولوی صاحب سے نہیں پوچھا شادی پہ کچھ جنابے والا سیرا باندھے یا نہ باندھے، نبی کی میلاد کی باری آئی، لائٹنگ کی باری آ جائے تو تمہیں درد پڑ جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کبھی بلبل نے تنے پہ جا کر شاخ پہ بیٹھ کے جا کے پوچھا ہے کہاں لکھا ہے؟ مچھلی نے پانی میں جاتے ہوئے پوچھا ہے کہاں لکھا ہے؟ جناب شہد کی مکھی نے پھولوں پہ بیٹھنے سے پہلے لکھا ہے پوچھا ہے کہاں لکھا ہے؟ افسوس ہے امتی، نبی کے ذکر کی باری ہے تو کہے لکھا کہاں ہے؟ بتا دو۔ مومن کے سینے پہ لکھا ہے، عرش کے زینے پہ لکھا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہے، جنت کی نہروں پہ لکھا ہے، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے، جنت کے محلات پہ لکھا ہے، نہروں پہ لکھا ہے، حوران جنت کی جبینوں پہ محمد کا نام لکھا ہے، اور محمد کے غلاموں کے سینوں پہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کون مٹا سکتا ہے یہ نام محمد؟ اس لیے آپ سے میری التماس ہے آپ جھنڈیاں بھی لگائیں اپنے گھر بار کے سامنے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، حضور کی آمد کی خاطر، کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ آپ کی وجہ سے ساری بہار تھی ہے اور رہے گی، اور قبر میں بھی وارے نوارے آقا آپ کی وجہ سے ہوگے۔ اور آپ کی آمد پر چند جھنڈیاں یا لائٹیں لگا کر ہم آقا پہ احسان نہیں کر رہے، اپنی امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ حق ادا ہو نہیں سکتا، کوشش کر رہے ہیں کہ آقا ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ ایک تو آپ جھنڈیاں بھی لگائیں، لائٹنگ بھی کریں۔ انتظامیہ سے میں التماس کروں گا آج شام کو ہی مسجد کی لائٹنگ جو ہے وہ روئے رواں کر دیں۔ دوسرا اعلان اور آخری اعلان کہ الحمدللہ اہل سنت کی مسجدوں میں جشن عید میلاد النبی اور اہل بیت کے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اور بجا کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاتح بریلوی کی فکر کے اصلی وارث ہیں، اس لیے ہم سارے پروگرام کرتے ہیں۔ اور میں عدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا اپنی کمیٹی والے منتظمہ کمیٹی والوں کو۔ انہوں نے ذاتی اپنے خرچے پر انہوں نے کہا جی ہم 12 ربیع الاول کے 12 دن لگاتار اپنے جیب سے خرچ کر کے محمد کے غلاموں کو محمد کا میلاد بھی سنائیں گے اور محمد کی یاد بھی منائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کسی جامع مسجد میں 1 ربیع الاول سے پہلا پروگرام ہوگا، اور ہم نے کوشش کی ہر پروگرام والے دن نیا سے نیا بندہ بلایا جائے، اور ہر پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ سب اب آپ کو میری طرف سے دعوت عام ہے۔ پروگرام مغرب سے شروع ہوگا، عشاء پہ جا کے ختم ہوگا، لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا۔ سارے اب آپ نے شرکت کرنی ہے، اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے ہم کل بھی نبی کے وفادار تھے، آج بھی نبی کے وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا فرما لے۔